اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ آپ فرما دیں لا اجدو، میں نہیں پاتا ان تمام چیزوں میں فیما اوحی الیہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے، محرمن کوئی چیز حرام کھانے والے پر جس کو وہ کھائے، الا ان یکون میتتن مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو، او دمم مسفوحا یا بہنے والا خون ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس کہ وہ ناپاک ہے، او فسقا یا فسق ہو جس کو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پس جو شخص مجبور ہو غیر باغ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فإن ربک غفور الرحیم تو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ چیک کریں اس نے کم پکڑا دیا۔ علت اور حرمت نے مسائل چلنے پہ جی تو حضرات نے سامنے اللہ تعالیٰ کل نہیں آیات فرمایا کہ جڑیاں تساں چیزاں حرام کیتیاں ہوئیاں انہاں چیزاں نے حرام کرنے نہ تساں کو اصول اور قانون ضابطہ کیے ہوئے کہ ایک نر حرام ہے اس نے ناڑے نہ دو نر حلال ہے، ایک مادہ حرام ہے اس نے ناڑ والی مادہ جڑی وہ دوئی حلال ہے، تو یہ کیڑے قانون اور ضابطے نے تحت تساں قانون بنائے ہوئے تو اس نے جواب یہ ہے کہ قانون سب غلط ہیں اور تسی اپنی ذہنی اختراع اور اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد تے تسی علت اور حرمت نے قانون اپنے کو بنانے پہ ہو، انہوں نے کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں۔ اج نہیں آیات وچ اللہ تعالیٰ فرمانے پین کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی نہ یہ گل واضح کر کے دس دیو کہ علت اور حرمت میرا رب ماں ہی دس سکنا جڑا میں نبی اور رسول ہاں، اور میرے تے اللہ نہیں وحی آنی تو وہ وحی جڑی میری طرف نازل ہونی پئی اس وحی نے اندر میں جڑیاں چیزاں کھاونے والے تے پہنا پیا کہ حرام ہیں تو ان تے ہنن جڑیاں میرے رب ماں دسیاں تسی جس علت اور حرمت نے قانون بنائی بیٹھے ہو ان کیڑی دلیل اور کیڑی وجہ تو تسی بنائی بیٹھے ہو، وہی نے ذریعے جڑیاں چیزاں حرام ہوئیاں ان تے ہنن۔ وہی نے ذریعے جنہ چیزیں نے حرمت ہے انہاں اس آیت وچ اللہ تعالیٰ چار چیزاں بیان کیتیاں اللہ محرمن علی طاعم یطعمہ میں اس وحی وچ کوئی اور شے نہ پینا لکھی وئی جڑی حرام کیتی ہوئی ہوئے کھاونے والے تے جڑیاں چیزاں ان کھانے الا ان یکون میتۃ او دمم مسفوحا او لحم خنزیر۔ سورۃ بقرہ وچ بھی دوسرے سپارے وچ ایک آیت گزری انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اتنے بھی اللہ تعالیٰ چار چیزاں کی حرمت بیان کی تھی اور یہ آیت بھی بالکل انہیں الفاظ تھی، بس الفاظ اگے پیچھے یا انداز ہو رہے لیکن ان بھی انہیں چار چیزاں جڑیاں سورۃ بقرہ وچ اللہ تعالیٰ بیان کی تھیاں۔ تو بعض فقہا جڑے ان اس پلے گئے کہ شاید صرف ان چار چیزاں ہی حرام قطعین، باقی جنہ چیزاں وچ حرمت ہے وہ کراہت نے درجے نہیں یا طبی طور تے ناپسندیدگی نہیں، جڑیاں چیزاں حرام ہیں انہیں نہیں آمن، لیکن جمہور علماء نے نزدیک اور فقہا نے نزدیک
اتنے جڑیاں 4 چیزاں بیان کیتیاں گئی ہیں، اس تو مقصود صرف یہ دسنا نہیں کہ صرف 4 چیزاں حرام ہیں، بلکہ مشرکین نے رب کہ مشرکین ان 4 چیزاں حلال سمجھنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چونکہ پیچھے انہوں نے ذکر پہ کرنے کہ کوئی چیزاں تو حلال کیتیاں ہوئی ہیں، کوئی حرام کیتیاں ہوئی ہیں، تو انہوں نے رد اللہ فرمانے پہن کہ جڑیاں چیزاں حقیقت حرام ہوئی ہیں اللہ نے نزدیک ان ساریاں تو آگے حلال ہیں، اور جڑیاں میں حلال کیتیاں انہوں نے تسی پسند اور ناپسند نے درجے وچ حرام قرار دے دینے پہ ہو کہ ہی حلال ہے، ہی حرام ہے، وہ حرام ہے، ہی حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ تا انہاں چیزاں حرام کیتا، تا یہ مقصد نہیں کہ ان 4 شیاں حرام ہیں باقی کوئی نہیں۔ خود 6ویں سپارے سورۃ مائدہ نے پہلے رکوئے وچ حرمت علیکم المیت کے نام ہے ایت گزری نے جی، اس انہاں 4 چیزاں تو علاوہ بھی والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع، درندہ کہیں کھا گیا، کوئی ڈھہ پیا، کہیں سنگ مار دیتا، کہیں جانور، تو ان چیزیں بھی اللہ تعالیٰ حرام قرار دے دیتے ہیں کہ بھائی وہ بھی میتا نے چونکہ حکم ہی چاہے نہیں، ان چیزیں بھی حرام ہیں۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ چیزیں حدیث تو ثابت ہیں انہوں نے حرمت کہ 5 نہ جڑے شکار کرنے والے شکاری درندے پرندے کی شکل ہے، لیکن وہ 5 نہ شکار کر کے کھانے، تو ان تمام جانور بھی حرام ہیں۔ اور کچلی والے جڑے جانور ہیں دنداں والے شکار کرنے والے شیر، بھیڑیا، چیتا، کتا، ان بھی تمام جانور حرام ہیں۔ وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نزدیک تمام حشرات الارض، ان جڑے زمین نے کیڑے مکوڑے ان بھی سارے حرام ہیں، انہیں جو کوئی بھی حلال نہیں۔ ایک کوئی فقیہ انہوں نے نزدیک سب حلال ہے، باقی کئی نے نزدیک بھی نہیں، تو احناف نے نزدیک حشرات الارض ان جتنے بھی امن ان سب حرام ہیں۔ شکار کرنے والے درندے حرام ہیں، شکار کرنے والے پرندے حرام ہیں جڑے اپنے 5 نہ شکار کر کے کھانے۔ اور اس تو علاوہ باقی بہت ساری چیزوں میں اختلاف بھی ہوئے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک نے نزدیک گدھا حرام ہے، لیکن امام مالک اور ان نے نزدیک جڑا تو وہ اور امام اوزاعی نے نزدیک حلال ہے۔ بعض فقہاء نے نزدیک انہوں نے جڑے گھر پالتو گدے ہیں نا ان حلال ہیں، جڑے جنگلی گدے ہیں ان حرام ہیں۔ تو انہیں مختلف چیزاں اور بلی جڑی وہ حرام ہے اسے چاہنے درندیاں میں، لیکن بعض ائمہ نے نزدیک امام اوزاعی نے غالباً انہوں نے نزدیک بلی حلال ہے۔ تو اس قسم نے جڑی اختلافی چیزاں انہوں میں تھوڑی جی نرمی آوے نہیں تو باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنہ چیزاں حرام کیتا ان بھی حرام ہیں، لیکن بہرحال وڈیاں جڑیاں 4 چیزاں حرام ہیں انہاں اللہ تعالیٰ اس ایت بھی اور 6ویں سپارے میں بھی ذکر فرمایا۔ پہلی شے جڑی حرام فرمائی نے فرمایا یکون میتۃ، جڑا جانور حرام ہو مر وجے اپنی موت آپ ذبح نہ ہوئے تو ای جانور بھی حرام ہے۔ مشرکین ایسا بھی بڑے شوق نہ کھانے، انہوں نے جی جیسا لوگ آپ ذبح کرنے مسلمان انہوں نے سڈا ذبح کیتا وہ حلال ہے تو جیسا اللہ مار دے وہ حرام ہے، تو میتا تو بطریق اولا حلال ہے کیونکہ رب مارا، اور یہ جڑا ذبح کرنے انہاں مارا تو انہاں نہ مارے وہ حلال ہے تو رب نہ مارے وہ حرام ہے، یہ شیطان پہ سے کھانا ہونا۔ حالانکہ جڑے ذبح کرنے پہ تو انہاں بھی اللہ ہی مرے نہ پیا، ان طرح میں انہوں نے روح بھی ان پہ کھڑے، اور جڑا آپ مرنا پیا اس نے روح اللہ کھڑے پہ، لیکن اس نے جڑا گندا خون ہے جس نے آگے ذکر آنا پیا وہ اس نے اندر موجود ہے، تو اس کی موجودگی کی وجہ تو وہ جانور حرام ہے۔ تو جڑا جانور حلال ہے لیکن وہ اپنی موت آپ مر گیا تو ان تمام پرندے، تمام جانور، تمام حیوانات سب حرام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے واسطے سڈے واسطے صرف 2 مردار حلال ہیں، ایک احلت لنا میتتان، 2 مردار سڈے واسطے حلال کیتے گئے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ ٹڈی جڑی ہونی
یہ بھی ذبح تو بغیر حلال ہے، بس یہ بھن گنو تے سر کپ کے پر وگا دو کھا گئے۔ مچھی بھی جیڑی وہ پانی جو تساں زندہ نپ کی دی اور باہر آن کے مر گئی تو اساں ذبح نہیں کرنا ہونا، وہ بغیر ذبح تو حلال ہے۔ انہاں دو چیزاں تو علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شے بھی سڈے واسطے ذبح تو بغیر حلال نہیں۔ ان دو مردار حلال ہیں، باقی تمام مردار حلال۔ اور یہ بھی نبی کی خصوصیت ہے کہ جڑی گل اللہ فرما دیں یا نبی کر دیں۔ اللہ فرمانے پر مردار حرام ہے، حضور فرمانے پہ سارے مردار حرام، لیکن دو مردار حلال امن، دو حرام نہیں ہونا حلال ہیں۔ تو یہ نبی اختیار ہونا، اور یہ جی وہی بھی نبی تے آنی جڑی قرآن نے وچ موجود نہیں ہونی، لیکن ظاہر نبی آپ پڑھو تو نہیں فرمانے پہ تو انہاں اللہ ہی نہیں طرف ہوئی حکم بھی آیا۔ اس تو علماء لکھا کہ ایک وہی ہی وے قرآن والی، ایک وہی غیر مطلوب ہے، یہ بھی حجت ہے وہ بھی حجت ہے، کیونکہ نبی نے بھی جڑی گل ہے وہ اللہ ہی نہیں گل ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مردار چو دو چیزاں مستثنا کیتیاں، تو یہ نبی نے خصوصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم اور اجازت نہ ہونے کی۔ تو جڑا جانور مر ونجے جی وہ حرام ہے۔ او دمم مسفوحا، یا خون وہنے والا، یہ خون بھی حرام ہے۔ اتھے 6ویں سپارے خالی و دم لکھا ہوا خون، کیڑا خون اتھے گل نہیں لکھی ہوئی، اتھے تفصیل آ گئی۔ قرآن ہمیشہ ایک ہی دنیا آتے نہیں، آپ بھی تفسیر کرینا۔ تو خون تو مراد ہر خون نہیں کہ سارے خون حرام ہیں، بلکہ اس خون تو مراد جانوراں ذبح کرن لگے جڑا رگاں وچوں لہو وانا، اسا عربی وچ آکھنے دم مسفوح، وہنے والا لہو، ای ناپاک بھی ہوئے حرام بھی ہوئے، یعنی اساں استعمال بھی نہ کر سکنے، اور اساں ای کپڑے تے لگ ونجے، جسم تے لگ ونجے تو جسم پلید کپڑے پلید، اور اس کا کھاونا ایسا کئی استعمال آنا حرام ہے۔ اسی اساں برکت والا سمجھنے جڑے بندے صدقہ دینے نا، ساری گڈی نویں گدی بکرا ذبح کیتا، اس نے لہو اس نے ٹہرا نہ مار دینے بھائی ای جناب، تاکہ ڈنگرے ایسا بکرے گڈیاں بھی پتہ لگے بھائی جناب نائیں تے لہو آیا، حالانکہ وہ سب تو پلید خون ہے، تو وہ پلید شے گڈی تے لاؤنے تے مطلب ہی کوئی نہیں۔ ای جناب ایریاں وچ کوٹھے پاون لگے، ایریاں وچ بکرے نہ لہو وگاونا، یہ حرام ہے، پلیت ہے۔ پلیت بکرا تو صدقہ کر دیتا، اللہ پتہ بھائی صدقہ گڈی واسطے ہویا، مکان واسطے ہویا، انہاں اسے برکت پا دیونی، تو ای خون جڑا ای حرام ہے، اس کہیں استعمال جائز نہیں۔ اور جڑا اس نے باقی خون ہے، جڑا جانور ذبح ہو گیا، لہو بہ گیا، تو ہن باقی جڑا گوشت نے اندر خون رہ گیا، ای پاک ہے۔ یہ اگر کپڑے تے لگ ونجے، جسم تے لگ ونجے، یا تسی گوشت دھونے نہ ہو انجے پکا دینے ہو، کیما آنے ہو انجے پکا دینے ہو، وچ لہو نے اثرات آون، تو ذبح ہوئے ہوئے جانور نہ پچھلا تمام گوشت پاک ہو، یعنی شرعاً اس سے کوئی ممانعت نہیں۔ ان دھو گڑنا یا دھونا چاہیے کہ طبیعت اساں پسند نہیں کرے نہیں، لیکن بہرحال شرعاً کوئی ایجا مسئلہ نہیں۔ اگر کدائیں بغیر دھوتے بھی کہیں پکا دیتا تو وہ گوشت پاک ہے، اس کے اندر کوئی اثر نہیں۔ انہوں نے اسی کٹن ٹکن لگے، چھلکا پہ گئے، خون نے نشان لگ گئے، تو وہ کپڑے اس کا ناپاک نہیں ہوتے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر نہ گوشت۔ اچھا یہ لو بھی ان کھانے جاہلیت والے، اور خنزیر تو انہیں بالکل بڑی اعلیٰ شے بنائی ہوئی جی کو نے عیسائیاں بنائی ہوئی، حالانکہ خنزیر حضرت نوح علیہ السلام تو گھن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے شریعت حرام رہا، اللہ کدائیں بھی اسا حلال نہیں کی تھا خنزیر ہے، اور یہ نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب یہ ہونا جس نہ گوشت، جس کی چمڑی، کھل، پٹھے، سنگ، ہڈی، کئی شئی تو بھی نفع اٹھانا جائز نہ ہوئے، اور ان ساریاں گندیاں اور حرام ہوا، اسا نجس العین آخر۔ تو خنزیر نجس العین ہے، مکمل پلیت اور ناپاک۔ اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آمد تو بعد جڑے انہوں نے عمل بیان فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ دنیا تے آن کے ہنیں کام کرے سن، تو اس نے فرمایا سلیب توڑے سن اور خنزیر قتل کرے سن۔ تو خنزیر قتل اسی تو کرے سن، نہ عیسائیاں نے منہ تے بجا مڑنے واسطے اور انہاں بستہ کرنے واسطے کہ تسا ہونا تک جساں میڈی طرف اپنے آپ منسوب بھی کرنے رہے ہو، اور میڈی شریعت بھی جڑی حرام شے ہے وہ تسی کھانے رہے ہو۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر ابھی آن کے قتل کرے سن عیسائیاں آر دیوانے واسطے کہ تسی اپنے کوڑو حلت اور حرمت نے قانون کیوں بڑھانے رہے ہو. تو خنزیر نہ گوشت یہ گوشت اس تو آخر ہے کہ کھانے گوشت ہے مطلب یہ نہیں کہ صرف اس نے گوشت حرام ہے اس نے ہر شے حرام ہے. اس تو نال فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ اس واسطے کہ وہ گندگی اور ناپاکی او فسقن یا چوتھی شے جڑی حرام ہے فرمایا او ہوے احل لغیر اللہ بھی اللہ نے نائیں تو علاوہ کئی ہوری نے نائیں تے ذبح ہونے والا جانور ای بھی اللہ نے ہاں حرام ہے کیونکہ جانور اللہ نے پیدا کیتا ہوا. تو ان مشرکین مکہ یہ کرنے ہیں نا کدی لات تے من کے ذبح کدی منات تے کدی اپنے استھانہ تے کدی بتاں تے اور ان منتا اور نیازہ مان کے انہیں اپنے جانور ذبح کرنے. تو اللہ فرمایا بڑھائے میں من پیدا میں کیتے تے تسی جنہاں نے نائیں تے ذبح کرنے پہ ہو اس ڈنگرے وچ انہاں نے کہ حصہ انہوں نے ایک وال بھی بنایا جنہوں نے نائیں تے تسی پورا جانور ذبح پہ کرنے ہو. تو جانور میں پیدا کیتے میرے نائیں تو علاوہ جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں. اور یہ خالی جانور نہیں تمام غلے تمام اجناس تمام کھانے دیا چیزاں تمام صدقہ اور خیرات والی چیزاں ان اللہ نے نائیں تو علاوہ کہیں ہوری نہیں نائیں تو حسن تے شرک ہے. اور یہ بندہ بشا کے سی داڑھی بھی ہوئے ٹوپی بھی ہوئے پیڑی صفان بھی کھڑوتا یہ خراٹ مشرک ہے اور پلیت ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہوا قانوناں نے اندر تبدیلی کرنا. تو اللہ نے نائیں تے جانور ذبح کرنا اللہ نے نائیں تو علاوہ کئی دنیا نے وڈے بزرگ چھوڑ کے علماء اور فقہاء لکھا کہ کئی نبی نے نائیں تے بھی ذبح کرو تب ہی حرام. اور یا اللہ نے نائیں تے فرشتے نے نائیں تے اللہ تو علاوہ کائنات کئی نے نائیں تے بھی جانور ذبح نہیں ہو سکتا. اس تو اس بھی چھڑے جڑی جاہل عوام ہے انہاں نہیں پتہ ہونا یہ بکرا فلانے نہ یہ بکرا فلانے نہ یہ بکرا بکرے کہیں نہیں بھی کوئی نہیں سارے میرے رب نے گائیاں مجھیاں ان جناب اٹھنیاں ان اللہ نے نائیں تو علاوہ کہیں نے نائیں تے بھی ذبح نہیں ہو سکتا. اس تو اپنی نیت جڑی نہ وہ ذبح نے وقت درست کرنی چاہیے. اگر کوئی بکرا کہیں نے غیر اللہ نے تقرب واسطے اچھا اتنے میں کوشش کرنا ہونا ہر واری گل سمجھاونے نہیں کیونکہ وہ جڑے سننے نا وہ اگوں تشریح اپنی مرضی نہیں کرے. ایک کہے غیر اللہ نے نائیں تے جانور ذبح کرنا اسے تک کوئی حرمت نہ شک ہے نہ کوئی اسے دوئی رائے. عام جڑے سڑے جاہل لوگ ہیں انہوں نے ذہن چاہیے ہونا کہ اسی بزرگے نے نائیں تے ذبح نہ پہ کرنے اسی انہوں نے اصال ثواب واسطے کرنے پہ. تو اصال ثواب واسطے جانور ذبح کرنا جائز ہے یہ کوئی منع نہیں. تو سب بکرا ذبح کیتا ہے اللہ اس میں غریباں کھویسا اس میں ثواب میں نے ماؤ میں نے پیو میں نے استاداں میں نے جناب پیر صاحب میں نے فلانے بزرگ یا اپنے تو پہلے گزرے ہوئے کئی وڈے حضرت عبدالقادر جیلانی بشاک دے دو رہے مولا یا معین الدین اجمیری یا جتھے بھی کدائی کہیں نہ دل کھڑونا او نیت کہ میں گوشت اللہ واسطے ذبح پہ کرنا اور میں غریباں کھوانا پا یا اللہ اس نے ثواب فلاں بزرگاں پہنچا دے ای جائز ہے. اور انجی ہی کرنا چاہیے نہ کہیں وقت بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے. ہی بکرا معین الدین اجمیری نا انہوں نے نائیں تے ذبح ہو سی تمی حرام ہے. ہی بکرا فلانے بزرگے نا میں انہوں نے نائیں تے رکھ چھوڑا اور بس ذبح کرنے لگا اللہ نے نائیں تے ذبح کرنا پہ تمی حرام. جہاں تک اپنے ارادے اور نیت تو توبہ نہ کرے سے ہاں اگر توبہ کر کے نے بیٹھے جی یہ جانور اللہ نہ میں اللہ نے نائیں تی ذبح کرے سا تو ای شرن جائز ہے. کہیں نے نائیں تے ذبح کرنے کا مطلب اس نہ قرب حاصل کرنے واسطے. اچھا بھائی تو دنیا تے 1000 نہیں 1,00,000 بزرگ ہیں تو خالی بکرا ہر مہینے یا ہر سال بابے ہوش بادشاہ نے نائیں نہ کیوں دینا یا تو اپنا ڈنگر اکواڑے سے ڈکو بابا سخی رامو نے اس نے نائیں نہ کیوں دینا دنیا تے اور بزرگ کوئی نہیں تو اتھو اس نے ریڈی نپی ویسی. اگر وہ آپ سے ہاں نہیں اور بزرگ بھی ہوں اس باری میں انہوں نے نائیں نہ دینا میں فلانے واسطے سارے ثواب واسطے دینا تو وقت مطلب ہو سی ای اس بزرگے نہ قرب نہیں چاہنا یہ اللہ نے رضا چاہنا کدی کئی واسطے کدی کئی واسطے سارے ثواب نے نیت نہ ذبح کر دے ونڈینا پہ کوئی شے کھوانا پہ کوئی مٹھائی کوئی روٹی سالن تو بے شک کھوائے اس نے ثواب انہاں بزرگاں ضرور پہنچ سی. لیکن اس نیت نہ بکرا ذبح کرنا کہ فلانا مویا ہوا میں تو راضی ہو سی اگر میں ذبح نہ کیتا تو فلانا مویا ہوا میں تو رسب ہو سی
تے واتو 1000 باری بھی پہ آ کے نا کہ میں بسم اللہ اللہ اکبر ذبح پڑھ کے پہ کرے نا اتم ہی حرام ہے، کیونکہ اس نا مقصد اس موئے راضی کرنا یا جینے راضی کرنا، اور ای راضی کرنا ای صرف اللہ واسطے ہوئے اور کہیں واسطے نہیں، تو اصال ثواب اور چیزیں اور کہیں نے نائیں تے یعنی اس نہ قرب اور اس نہ تقرب اور اس نے نزدیکی حاصل کرنے واسطے اگر میری نیت ہے تو ای شرک، اللہ تو علاوہ کہیں نہ قرب حاصل کرنے کی اجازت نہیں، بہت بڑائی ہوئی شاید اللہ نے، تو بہرحال نازک مسئلہ، اس سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، فرمایا ان شیاں حرامن، لیکن اگر کوئی بندہ ایجا مجبور آ گیا جس نے بھوکھا نہ جان نکلنی پئی اور اساں کوئی شے نہیں لبنی پئی اور یہ حرام لبنا پیا، گاں ہوئی پئی بکری ہوئی پئی اور یہ جو اسی جان نکلنی 3 دن تو اس کوئی شے نہیں کھادی، تو وقت اللہ اجازت دینے پہ کہ اس مردار بکری وچوں گوشت کھا گن، لیکن کب کتنا لا ایک تو غیر باغن، تو اللہ نہ حکم توڑنے والی نیت نہ کر، بغاوت نہ کر، واقعی بھوک ہوئے تو حرام کھا، انج نہیں کہ بھائی دل پہ کرے نا، اگر واقعہ تن تو مرنا پیا اور بھوکھا اور کدائیوں حلال نہیں لبنا پیا تو کھا گئے، غیر باغن نہیں مطلب ہے، ولا عادن حد تو ودے بھی نہیں، اگر ادھے پائنا کام بڑھنا تو انج نہیں پوری بکری جی پئی وئی اور کہیں کھاونی ساری جی موئی وئی، تو میں ادھا جناب نمکین بناواں تے ادھا کڑھائی تے ادھا کڑھائی، تو اس لیے اجازت نہیں، ان مزے نہیں چاونے، اتنا اس چو کھا گئے جتنے نہ توڑی جان بچ گئے، بھائی اتنی اجازت ہے، ولا عادن۔ اچھا بوٹیاں کھاونی ہیں 3 تے کھا گیا 4 یا 5، تو اللہ تعالیٰ پہنے اتنی بھی سختی نہیں، میں تو ہی پہنا کہ پیٹ بھر کے نہ کھا، اتنا کھا گئے جتنی توڑی زندگی بچ گئے، باقی بوٹی اد بوٹی 2 بوٹیاں کوئی اتنے تھلے ہو گئی ہیں، ان ربک غفور الرحیم، توڑا رب غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور مہربان۔